الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ اسباق میں ہم صفات عارضہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ کئی دنوں سے یہ سلسلہ منقطع رہا، اس کے لیے انتہائی معذرت، کسی مصروفیت کی بنا پر ہم آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم احکام مد کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مد کیا ہوتا ہے اور مد کہاں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مد کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ مد کا لغوی معنی ہے کھینچنا اور اصطلاحی معنی ہے روایات کے مطابق حروف مدہ کو کھینچنا، یہ کہلاتا ہے مد۔ اب یہ سمجھ لیں کہ حروف مدہ کون سے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو حروف مدہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا واو، پھر الف، یا، یہ 3 حروف مدہ ہے۔ اور اب دوسری چیز کہ حروف مدہ کا سبب کیا ہے، حروف مدہ کس وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ 2 سبب ہیں۔ سب سے پہلا ہے حمزہ، دوسرا ہے سکون۔ یہ چیز آپ اچھی طرح سے یہاں تک سمجھ لیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ مد کی ابتدائی طور پر یا بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے مد اصلی، دوسرا ہے مد فرعی۔ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ مد اصلی سے کہتے ہیں یعنی جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو، یعنی بغیر سبب کے وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچا جا رہا ہو، وہاں پڑھا جا رہا ہو، اگر وہ آپ نہ پڑھیں تو حرف کی ذات ختم ہو جائے۔ مثال سے آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے قال، قولو، قیل۔ اب قال میں الف ہے، اگر یہاں پہ آپ الف نہ پڑھیں، اب مد کا کوئی سبب نہیں ہے حمزہ سکون میں سے، لیکن الف کو آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ نہ پڑھیں تو حرف کی ذات مکمل طور پر ختم ہو جائے، فنا ہو جائے۔ اسی طرح قیلہ میں اگر آپ یا نہ پڑھیں تو یا نہ پڑھنے کی وجہ سے قیلہ ہو جائے گا، قال میں قلع ہو جائے گا، تو حرف کی ذات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح قولو میں آپ واو کو ادا نہ کریں، مد کا کوئی سبب یہاں پہ نہیں پایا جا رہا، کوئی ریزن نہیں ہے حمزہ اور سکون میں سے، لیکن اگر آپ یہاں پہ ادا نہ کریں تو کیا ہوگا، حرف کی ذات مکمل طور پر فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور معنی میں اچھی طرح سے فساد آئے گا۔ اور مد کا جو دوسرا جو ہے وہ مد فرعی ہے۔ مد فرعی کسے کہتے ہیں؟ مد فرعی کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج ہو، اگر سبب پایا جائے تو مد ہوگا، سبب نہ ہو تو مد نہیں ہوگا۔ سبب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، 2 سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ ابھی حروف مدہ کے بعد حروف مدہ جو بیان کی ہے واو، الف، یا، اگر واو کے بعد یا حمزہ سکون میں سے کوئی آئے گا، یا الف کے بعد حمزہ سکون میں سے کوئی ہوگا، یا کے بعد حمزہ سکون میں سے کوئی ہوگا۔ اگر حروف مدہ کے بعد سبب مد میں سے کوئی ہو تو وہاں پر مد ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو پھر اس کی 2 صورتیں بنے گی۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کی 2 صورتیں بنے گی۔ اگر سکون آ جائے تو پھر سکون کی بھی 2 قسمیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔ پھر سکون اصلی کی 5 قسمیں، سکون عارضی کی 2 قسمیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے سیشن میں سکون کے حوالے سے جو سبب مد میں دوسرا جو سبب ہے وہ اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے۔ آج کے سیشن میں ہم حمزہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سبب مد میں سب سے پہلا حمزہ، کہ اگر حروف مدہ کے بعد واو، الف، یا کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کے بارے میں کیا قانون ہے، کیا اصول ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ پہلے کلمے میں آ جائے یعنی ایک ہی ورڈ میں ہو، مثال سے آپ بس سمجھے، جیسے جاء، اب یہ پورا ایک ہی ورڈ ہے، جاء پورا ایک ورڈ ہے، پورا ایک حرف ہے، یہ نہیں ہے کہ حمزہ اس کا کوئی الگ حصہ ہے، بلکہ پورا ایک حصہ ہے۔ اذا جاء، اب یہ پورا ایک مد ہے، تو اس کو کہتے ہیں مد متصل اور مد واجب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی لفظ میں آ جائے یا ایک ہی ورڈ میں آ جائے، یہ آسان طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کی تعبیر کر رہا ہوں کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی ورڈ میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوگا، جس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں مد کی مقدار کیا ہوگی؟ تو مد کی مقدار 3 سے 4 الف ہوگی۔ اور اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ 3 سے 4 الف ہو رہا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مد کریں تو اپنی انگلیاں بند کھولیں یا کھول کے بند کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے اذا جاء، اب یہ مد متصل ہے، جاء، جیء، سوء، والسماء عما يتساءلون، ٹھیک ہے، یہ کہلاتا ہے مد متصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں آ جائے، یہ تو ایک ورڈ کی بات تھی کہ ایک ورڈ میں آ جائے تو مد متصل کہلائے گا، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اگر دوسرے ورڈ میں آ جائے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، مد منفصل، اور دوسرا اس کا نام مد جائز بھی ہے۔ تو مد منفصل کیسے ہوگا، یعنی اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال دیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب اِنَّا ایک ورڈ ہے،
اعطینا دوسرا ورڈ ہے، اب حروف مدہ کے بعد جو حمزہ ہے دوسرے ورڈ میں آ گیا، اعطینا، اعطینا کا جو سٹارٹ ہے وہ حمزہ سے ہے، تو یہ الگ ورڈ ہے، انا الگ ورڈ، اعطینا الگ ورڈ۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے ورڈ میں آ جائے تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو اس کی صورت یہ کہ وہاں پر مد منفصل ہوگا، جس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار بھی 3 سے 4 الف ہے، اور پہچاننے کا طریقہ جیسے متصل میں بتایا اس میں بھی ایسا ہوگا، انا اعطیناک الکوثر قالوا آمنا وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق حروف مدہ کے حوالے سے، حروف مدہ کا لغوی اصطلاحی معنی اور حروف مدہ کتنے ہیں اور سبب مد کیا ہے۔ سبب مد میں حمزہ کو سب سے پہلے بیان کیا، تو امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا، بہت آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔